اجازت نوکری شروع کریں آپ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کے اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے, مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے. بیمار مومنین کو مولا صحت عطا فرمائے, بے اولاد مومنین کو مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے, بے روزگار نوجوانوں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے. جتنے عزادار بے گھر ہیں پھر دنیا میں مالک ان کو اپنے گھر عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک آپ سب کو اور تمام مومنین کو حج و زیارات نصیب فرمائے. اتفاق اور اتحاد مولا عطا فرمائے, دشمنوں کے شر سے مولا محفوظ فرمائے. وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے. ایک صلوات ایسی پڑھے تکلیف کریں جو دعا قبول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. بڑے محترم عزت والے سردار عزادار بچے جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہے. بات شروع کرتے ہیں, پھر جیسے جیسے آپ کا مزاج ہوگا ویسے سفر کر لیں گے. پہلے لفظ خرید لیا نا تو بس میں پھر آپ کا نوکر ہو جاؤں گا, پھر آگے داد نہ دینا. بس پہلا لفظ خریدنا ہے. رونا رونا, یہ جو رونا ہے یہ فطرت ہے, مذہب نہیں. واہ واہ واہ, یہ معیار ہے شور کوٹ کا. شور کوٹ کا معیار یہی ہونا چاہیے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ ہے جو ایسا بھائی جان یار جی ساتھ ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں بول رہے ہو, خوش نہیں ہو رہے, چلو آپ کی مرضی ہے. رونا فطرت ہے, مذہب نہیں. جملہ پھر کہتا ہوں تاکہ پچھلے سردار بھی شامل ہوں. چلو مسکرائی پڑیں, خوشی ہو جائیں, بندہ ہنسی پوے, داد نہ دیں. یہ داد آگے دیں گے جو پھنس گئے ہیں بیچارے میرے سامنے. چلو جو ہے پیچھے بیٹھے وہ کبھی کبھی تو دعا دے دیں گے. اگر رونا, اب پھر توجہ جی, اگر رونا مذہب ہوتا تو پھر جو بچہ شیعوں کے گھر پیدا ہوتا صرف وہی روتا. اب مجھے پتا چلا ہے سارے سرداروں کے ہاتھ بلند ہو گئے. جلدی چھاپتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. پھر وہی بچہ روتا نا میرے جوانوں. آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں. یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ان ہاتھوں کو سیدہ خیرات عطا فرما رہی ہے. جو بزرگ بیٹھے مولا اور صحت عطا فرما. جھولیاں بھر کے جاؤ مخدومہ کی بارگاہ سے. میں شبیر علیہ السلام کا چھوٹا سا نوکر ہوں, آپ کو دعا دے رہا ہوں. ہاں دعا دینی واجب ہے. جو مانگنے آئے ہو, نہیں بھی مانگنے آئے ہو تو پھر بھی لے جاؤ. اگر مذہب ہوتا رونا تو پھر ہمارا بچہ ہی روتا صرف جب پیدا ہوتا. ہر پیدا ہونے والا بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. اچھے لوگوں سے, سمجھدار مجمع سے اور مولا کے بڑے نفیس لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے تو یہ حسرت میری چلو پوری ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے. کبھی کبھی ہماری حسرتیں پوری ہوتی ہیں جب لوگ اچھے مل جائیں, سننے والے, سامعین, توجہ کرنے والے مل جائیں. بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. جو بچہ نہ روئے پیدا ہو کے تو گھر والے اداس ہیں. بھئی اللہ نے بیٹا دے دیا, اداس کیوں ہو؟ انہوں نے کہا رو نہیں رہا. دائی, میڈم, مس, ڈاکٹر اس کو یوں جھجھوڑ رہے ہوتے ہیں, بچے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, جو تھپڑ ہلکے ہلکے. او بھائی بی بی کیوں مار رہی ہو چھوٹے بچے کو؟ اس نے کہا رو نہیں رہا. نہیں رو رہا تو کیا ہوا؟ ہائے ہائے. ڈاکٹر کہتی ہے اگر یہ نہ رویا پتہ کیسے چلے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں؟ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس علیہ السلام کا. یہ جوان وہ ہیں جو ماتمی ہے میرے نواب کربلا کے. ایک باری ہاتھ چاندے میرے جوان بیٹھے ہو. آخر تک سلام کر رہا ہوں, سب کو دعائیں دے رہا ہوں. تو محسوس ہوا, یقین ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ رونا زندگی کی علامت ہے, فطرت ہے, مذہب نہیں.
सोना फितरत है। जी जी, हाँ जी, यार सोना फितरत है, परेशान नहीं होना। जिस तरह तवज्जो फरमा रहे वैसे फरमाते रहे, इससे ज्यादा दाद नहीं मांग रहा, आप बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। सोना फितरत है, मजहब नहीं। जागना फितरत है, मजहब नहीं। नाराज होना, गुस्से में आना, गमगीन होना फितरत है। खुश होना फितरत है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, फितरत है। आग पे अल्लाह ना करे पांव किसी जवान बच्चे बुजुर्ग का आग जाए तो जलेगा, फितरत है। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, 14 की बारगाह में खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कौन 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 यहां पे बैठा है, कौन सोच रहा है, कौन मान रहा है, कौन खुश होने वाला है, कौन मांगने आया है, कौन मजमा गिनने आया है, कौन लंगर करने आया है, कौन बानियान की बिगार भुगताने आया है। बल्कि हर किस्म का मजमे में बंदा होता है। मैं सबके सामने सबकी बारगाह में इल्तमास कर रहा हूं, जागना, सोना, रोना, खुश होना, गमगीन होना, दर्द होना, जल जाना, ये सारी फितरत है। गिलाफे अली अकबर के बाबे की कब्र के गिलाफ की कसम, फितरत जितनी भी है ना, उस पे कंट्रोल सिर्फ हुसैन का है। हाथ नीचे नहीं करने, मेरी जुमला सुन लेना है। मैं हाथ बांध रहा हूं, एक सेकंड हाथ यहीं पर रखने, नीचे नहीं करने। फितरत पर कंट्रोल हुसैन का है। जाफर से पूछो दलील क्या है तेरे पास? चोट लगेगी तो हाथ थले नहीं करना, चोट लगेगी तो दर्द होगा, फितरत है। यहां से उठता है हुसैन के मातमी का पंजा और वो कहता है या हुसैन, चोट लगती है दर्द नहीं होता। आबाद रहो जो हाथ फैला रहे, एक बारी हाथ उठाओ, खैरात लग जाएगी सैयदा दे बारगाह। एक दो, क्या फायदा तेरा? चोट लगती है दर्द नहीं होता। आग पे चलता है शब्बीर का मातमी, आग बुझा देता है, जल नहीं रहा। अभी भी अंधा हो गया है जमाना। जरा तासुब का चश्मा उतार के हमें देख। अगर हमें काफिर कहने से किसी के बच्चों का रिस्क रोटी चल रहा है तो हम किसी के बच्चों को रोटी टुकर के दुश्मन नहीं। सालू काफिर आखी चल तो बच्चे पाली चल, लेकिन हमें जहन्नम से ना डरा, तू डर। जो हुसैन का मातमी दुनिया की आग पे चलता है, नहीं चलता, उसे जहन्नम कैसे जला सकती? जो हाथ नहीं उठा सका जवान बुजुर्ग ना, क्या फितरत आप सुन रहे हैं? आपके समाज को सलाम, आपके मौला को सलाम, आपके मजहब को सलाम। आपके क्या कहना? अच्छा जी, ये तो ठीक है कि ये रोते हैं, लेकिन इनके जाकिर, इनके उलमा, इनके खुतबा, इनके वाइजीन, इनके मातमी, इनके सालार, इनके नुआ खान, इनके शायर, इनके सारे एक मौला हुसैन अलैहि सलाम का एक माशाअल्लाह गिरोह है। कोई सबील लगा के खड़ा है तो वो अपनी नौकरी कर रहा है, कोई जूतियां साहब इकट्ठी करके मातमियों की रख रहा है तो वो अपनी नौकरी कर रहा है। 100 मातमी हल्के में खड़ा होता है, एक मातमी जो वो कपड़े को हिफाजत कर रहा होता है, नौकरी तो वो भी कर रहा है। जो बानियान है उनकी अपनी नौकरी है, जो ज़ाकिरीन है उनकी अपनी मुलाजमत है, स्टेज सेक्रेटरी की अपनी नौकरी है, आज़ादार सरदारों की, आप जो तशरीफ फरमाए आपकी अपनी ड्यूटी है। जहां पर हुसैन ने लगाया है हर बंदा वो ड्यूटी कर रहा है। नहीं जी, चलो ये तो ठीक है कि ये हुसैन को रोए, लेकिन ये कैसे कहते हैं कि जी हम जब रोते हैं हुसैन को तो ये जो हमारी आंख का पानी तर आता है तो वो जिंदगी के गुनाहों की तख्ती पे ना वो पानी पोचा फेर देता है। आया मैं तेरी बात पे कुर्बान हो जाऊं। ठंडे हो गए हो ना, छेड़ के छोड़ गए हो ना? नहीं, अच्छा, क्योंकि हदीस है ना, मम बका अलल हुसैन और अब का और तबा का वजबत लहुल जन्नत। के बच्चों को याद है, जो हुसैन पे रोए
نہیں رو سکتا تو رلائے، رولا بھی نہیں سکتا، رو بھی نہیں سکتا تو صرف شکل بنا لے رونے والی۔ واہ 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 واہ۔ واجب ہو جاتی ہے اس عزادار کے لیے جنت جو صرف شکل بنا لے۔ کیا مانگتا ہے زمانہ میرے مرشد حسین سے؟ آپ کو وہاں ہے جو نفیس ترین جملے پہ بولے ہو۔ بھائی جان بہت شکریہ، ہم تو ہاتھ بھی بلند ہو گیا، میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ لال آجے بھی میرے نہیں دیکھی جاندہ ہے۔ ایک قطرہ یا صرف شکل بنا لے۔ شکل بنانا ریاکاری ہوتا ہے کہ میں آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ کسی دوست کو ہم ملنے جائیں، اس کا دل نہ کر رہا ہو ہمیں ملنے پہ، تو وہ ذرا مسکرو کہ ہمیں ملے گا، شکل بنا رہا ہے، ہاں بس وہ دل میں نہیں ہے، تو یہ ریاکاری ہے، اس کا ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہے۔ مثلا ریاکاری کی نماز قبول نہیں، ریاکاری کا روزہ قبول نہیں، ریاکاری کا کیا ہوا حج قبول نہیں۔ اللہ اپنی عبادت میں بھی ریاکاری مل جائے تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنا کریم ہے کربلا کا نواب، جس کی مجلس میں بیٹھ کے شکل بنا لو، گناہ بھی معاف، جنت بھی معاف۔ جو ہاتھ باطنی کا ہے وہ بلند ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بڑا بڑا زلیلا لکلندر۔ جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکے مولا انہیں بھی خالی نہ بھیجے، میں ناراض نہیں ہوں کسی سے، آپ نہ بھی اٹھائیں تو خیرات مل جائے گی۔ تو اگے اگے بیٹھے سونا۔ جنت واجب، یہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت۔ یہ عجیب کافر ہے، کافر 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 کافر، تھک گئے، دیواریں کالی کر دیں، یہ شیعہ کافر، چل یار تو کہیں چل۔ حضرت امیر مختار سقفی جب ابن زیاد حرامی کے دربار میں حضرت امیر مختار کو پیش کیا تو تخت تاج لشکر عسکر یہ وہ چمچے کڑچے وزیر مشیر جلاد خزانے اسی کے ہیں، تخت پر بیٹھا ہے، زنجیروں میں ہے مختار، توق ہے مختار، بیڑیوں میں ہے مختار، بس یوں بلا تشبیہ حضرت مختار دربار ابن زیاد، بڑی بات ہے، پورا پنڈال خوش ہو جائے گا، داد نہ دینا، آپ کو خود بخود اڑ جائیں گے آپ۔ یوں داخل ہوئے حضرت امیر مختار، ابن زیاد وہیں دیکھ کر نا مختار کہتے ہیں چونکہ تو علی کا شیعہ ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو اسلام سے خارج ہے، وہ بکواس کرنے لگ گیا، مختار مسکرانے لگ گئے۔ ابن زیاد کہتے ہیں میں تانے دے رہا ہوں، تو مسکرا رہا ہے۔ بلند آواز میں علی کا نوکر ابن زیاد کو دیکھ کر فرماتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا، جب تو نے مجھے مولا کی محبت میں کافر کہا ہے تو مجھے اپنے مولا علی کا فرمان یاد آ گیا۔ علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں محبت میں کافر نہ کہے تو مومن ہی نہیں ہو۔ کیا خیرات والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے؟ کیا میرے مولا کے حقداروں سے ملاقات ہو گئی ہے؟ دعا تو کرو جا۔ مہربانی مہربانی جدی چھاتی اللہ میں ایک باری تو ہاتھ چاہو چاہے ایک باری ہاتھ اچھے ہے وری۔ تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مسکرا تو پڑھو، بسم اللہ۔ اچھا جی اچھا، جے پیار علی نال نہیں کریں دا رائشت منگدا ہے بتھار ڈٹھے نہ ٹھیک ہے کہ اپنی زبان ہے ٹھیک ہے کہ بے شمار کرو سے۔ دیکھو 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 میرا بیٹا، عشق جو ہوتا ہے نا، عشق وہ سنتا نہیں اپنے محبوب کے علاوہ۔ ہمیں کسی کی بات پہ نہیں سننی، ہم نے اپنا سفر کرنا ہے،
ہر راستے میں آئے ہوئے کتے کو ہم نے نہیں روڑا مارنا، اس کو روٹی پھینکو، آگے چلو. کیونکہ یہ ولایت علی علیہ السلام ہم شیعان حیدر کرار علیہ السلام کے پاس امانت ہے، یہ ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے جنگ کا، جہاد کا حکم نہیں ہے، دفاع کا حکم ہے. ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے کہ یہ ولا بچا بچا کے جیسے بھی زمانے کے امام کے سامنے پیش کرنی ہے. مولا بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی تیرے دادے کی ولایت لے کے آ گئے ہو. جو نہیں بولے ہو مولا آپ کو زمانے کے امام کی زیارت کرائے، مولا آپ کو معرفت عطا فرمائے. بیٹا بس ایک بات جعفر کی یاد رکھنی ہے، یہ کیمرے کی آنکھ میں جعفر منت کر رہا ہے، کوئی ہمیں کافر کہے شیعوں کو، دیواریں کالی کر دی، یہ شیعہ کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے. اب محرم قریب آ رہا ہے، دشمن سر اٹھانا شروع کر دیے. اتفاق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. ماتمی، عزادار، ذاکرین، علماء، وعظ، خطبہ کا ایک پلیٹ فارم پہ آنا ضروری ہے، ورنہ تم جو نتیجہ بعد میں بھگتو گے پھر نہ کہنا کہ جعفر نے ہمیں بتایا نہیں تھا. میں نے دبے لفظوں میں بتا دیا، باقی خود سوچتے رہنا. باقی بالکل بے خوف ہو کے علی پہ پکے رہنا ہے، اس لیے کہ بندہ کائنات کے گناہ کر کے مر جائے، وہ غفور الرحیم ہے. اتنے میرے گناہ نہیں جتنا وہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. بس ایک علی نو چھوڑ کے نہ مرے. آپ نیچے نہیں کرنے، اور میں منت پہ کرتا تھا عباس دا واسطہ جنہیں ہاتھ چالن تھلے نہ کرے آجے. میں ایک جملہ پورا کرا تو پھر نعرے کا جواب دینے ہے. بس علی نو چھوڑ کے نہ مرنا. کیوں؟ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے، جڑا نوکر ہے میرے مرشد عباس علیہ السلام. حیدر حیدر سر 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 ہر کسی کو سلام کر رہا ہوں. جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے، اونچا بولنا ہے. بولا بولا زغیلا لکلندر. علی کے دشمن کے لیے جہنم ہے. مولا کی قسم، علی کے دشمن کے لیے. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے، وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ باتیں تو آپ نے مجھے چھیڑ دیا، اور یہ باتیں کرنا بھی ضروری تھی تاکہ یہ پیغام حق بھی پہنچے کہ شیعہ علی پہ پکے کھڑے ہیں. مطلب ہے کہ یزید سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے گھر میں مجلس ہوئی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس چیز کی بنیاد علی کی بیٹی نے رکھی ہے اسے کوئی نہیں ہلا سکتا. واہ 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 واہ. ایک دفعہ عالیہ بی بی کے لیے سلام کر لو تاکہ خیرات مل جائے. میری مخدومہ تشریف فرما ہوتی ہے مجلس میں میری پاک سیدہ. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ بھی ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں. یہ سانس لو، چھڈن نہیں لگا، سانس لو، پھیپھڑے کو دم دو. موسم بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس موسم میں یہاں پر جو مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں اور آپ نے سنی ہیں وہ یاد ہے ہمیں. حبس ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن آج مولا نے طرز فرمایا ہوا ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا مومن اس لیے فریش بھی ہے، عزادار خوش بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آنسو کے بدلے میں شیعہ جنت دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. لفظ کہنا ہے، قیمت لینی ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت. اور بے وقوف نہ بن. یہ ایک آنسو کے بدلے میں جو جنت والی لڑائی ہے نا، یہ میرے علماء سے نہیں بنتی، میرے ذاکرین سے نہیں بنتی، میرے واعظین اور خطباء سے نہیں بنتی، میرے مذہب کے ماتمی عزادار سالار سادات فقراء سے نہیں بنتی. یہ لڑائی میرے بہنیان سے، حسین کے عزاداروں سے، بچوں بزرگوں سے نہیں بنتی. شیعوں سے یہ لڑائی قیمت دو گے تو پھر مہربانی ہوگی. یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو سستی بیچ رہا ہے.
تھکنا نہیں ہے، غازی کا واسطہ ہے جو جوان بیٹھے ہو، بزرگ ہاتھ پہ چاندے یار جوان مہربانی فرماؤ، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ۔ واہ 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 واہ، خان جی یہ در والے سامنے والے سردار جڑے بزرگ بیٹھے دعا بیٹھے کرو، جڑے جوان ہاتھ چایا کرو، خیرات لب دی بھائی۔ یہ 1000 روپے کا کپڑا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، چونکہ میرا ہے تو میں بڑی قیمت لا لے۔ 1000 روپیہ، چلو 1000 روپے کیا ہے اس دور میں؟ جو 1000 روپیہ ہے وہ اس ٹائم تو 820 روپے ہے۔ تو یہ کپڑا میرے ہاتھ میں ہے، میں مجلس میں آ گیا آپ کی نوکری کے لیے، مثال دے رہا ہوں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بڑے دعائیں دیتے ہیں، 7 سے لے کر یہاں تک ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ساری میرے سائیوں کی سنگت بیٹھی ہے۔ تو چلو کوئی یہاں سے، چلو یہ ہمارا بچہ ہے بھائی، اس نے کہا یار جعفر بھائی کتنے کا کپڑا لیا ہے یہ؟ میں نے کہا یار 1000 روپے دا۔ اسے کہ یار میں آپ کو نا اس کے 10,000 دیتا ہوں، اچھا لگا ہے مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں بیچتا، میں نہیں دیتا۔ پیچھے سے ایک دوست بولے یار تو 50 لے، میں کہا جی میں نہیں دینا۔ ادھر سے سردار بولے 1,00,000 لے، تو 1000 دے لیا، 1,00,000 پہ لب دئی۔ میں کہا جی میں نہیں دینا۔ چلو یہ دی مثال دے، یہ ملنگ بیٹھے داد اس میں نے کوئی نہیں دیتی۔ یہ جو اٹھ کے مجھے کہے کہ بھائی جان یہ 50 روپیہ میں دینا ہے دا تے لینا بھی ضرور ہے، کپڑے دا 50 دینا ہے تے لینا بھی ضرور ہے۔ میں نے 50 روپے لے چوں میں جیب میں ڈالے، کپڑا اس ملنگ کو دے دیا۔ میں مجلس کے لیے باہر نکلا، اجاز بھائی جان یہ وہ سردار ازادار اکٹھے ہو کے بھی ساڑھے نال مکے جعفر بھی کی مکے، انہیں کہ عجیب پاگل آدمی ہے، 1,00,000 روپے دا نہیں سو دیتا، 50 دا دے کے ٹر گئے، یہ بھی عقل بندی ہے، ساڑھے نال مکے جائے۔ میں ہتھی بن سکتا، اپنی زبان اس گل پہ کرتا، میں کہہ رہا مطلب کہ یو پی سی پی جو آیا، میں ہاتھی بن سکتا نا کہ سرکار شرعی اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، محلے داری کے اعتبار سے، اسلام اور قرآن کے اعتبار سے یہ لڑائی آپ مجھ سے نہیں لڑ سکتے۔ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ انہوں نے کہ میں ہوں کپڑے کا مالک، میری مرضی میں 2,00,000 میں نہ دوں، میری مرضی میں 50 روپے میں دوں، آپ مجھ سے نہیں الجھ سکتے۔ اتنی ساری بات ہے جو تجھے سمجھ آ نہیں رہی اور ہمیں کافر کہی جا رہا ہے۔ اے جنت کا خالق اللہ ہے، جنت کا مالک حسین ہے، حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ جنت نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی ایک آنسو میں دے دے، تو بولنے والا در آپ کو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے کریم کربلا کو سلام کر رہے ہیں، لبیک یا حسین۔ کوشش کرنے والوں کو سلام ہے، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے، آپ جوان ہیں، آپ تو اٹھ کے بولے۔ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا ہے، میں سب کو آخری حلالی باہر والے اندر والے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت۔ اس سے لڑنا جو بیچ رہا ہے، مالک سے لڑ، میں تے گل پہ سنانا مثال، میں گل پھر یاد آ گئی اپنی زبان میں کرنی، اردو چ نہیں کرنی، اردو سے گل دے چس نہیں بنی، بنا جس زبان چس بنے میں اسی زبان کو لفظ آخر ہے۔ میسج میں کسی دوست کو لکھ رہا ہوں نا، آپ کرتے ہیں تو جو لفظ انگلش کا اچھا لگتا ہے وہ لکھتا ہوں، باقی جو اردو کا لگتا ہے پھر وہ لکھتا ہوں۔ مزہ آنا چاہیے گفتگو کا، لفظ کا۔ مثلا مہنگائی دا دور ہے، گل وڈی ہے تو ساتھ لے لو، بجلی مہنگی ہو گئی، مجھے جو 2,00,000 روپیہ بل آ جاوے تو صبح صبح میں تواڈے ال پیا آواں تو 2,00,000 روپے دا بل مینوں بچے پھڑا دے جی، یہ پہلے بل بھی آیا جی، اٹھ دیے 2,00,000، میں بچے دے منہ تے تھپڑ کٹ مارا، مینوں 2,00,000 دا بل ہے۔ وہ سارے دوست احباب محلے والے کٹھے ہو جان گے، یہ نال کیوں لڑدی؟ میں کہ جان مینوں 2,00,000 دا بل، انہیں کہ اس بھیلیا نہیں، اس دسیا ہے، واہ 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 واہ، اس گھلیا نہیں، اس صرف تانوں دسیا ہے۔ تو میں کہ جی میں کدے نال لڑا؟ انہیں کہ تو وابڈا دے چیئرمین نال لڑ، وابڈا دے وزیر نال لڑ، وابڈا دے ایس ڈی او نال لڑ، وابڈا دے ایک سی ایم نال لڑ، گلی دے لائن مین نال لڑ، میٹر ریڈر نال لڑ، جنہیں تینوں گھلیا اس تے دسیا ہے۔ اتنی ساری گل ہے تینوں سمجھ نہیں پی آتی تو سانو کافر آکھی جاندہ ہے، اور علی دی ولایت دا اعلان کرایا اللہ ہے
کیتا محمد مبارک صحابہ کرام بھی کیے تو میں کافر کیوں ہوں؟ ایک دو تھک گئے ہو تو اشارے میں بتا دو، میں منبر چھوڑ دو سرکار۔ یہ لڑائی اس سے لڑ جو سستی بیچ رہا ہے، یہ لڑائی ہم سے نہیں بنتی۔ میں قم گیا تھا زیارات کے لیے معصومہ بی بی کے حرم میں، علامہ عباس تالکانی وہاں پر وہ عالم ہے جس نے 20 سال بی بی کے حرم میں جماعت کروائی ہے۔ ہر شب جمعہ اور جمعرات، جمعے کو صبح نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی۔ 40 سوال کیے تھے میں نے علامہ عباس تالکانی پر، ان میں ایک سوال میرا یہ بھی تھا، سوال سمجھنا ہے پھر ان کا جواب دیکھنا ہے، پھر آپ کی جنت جھولی میں ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ جو عشق حسین میں پانی مومن کی آنکھ میں تر آتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہوں کو دھو دے؟ واہ 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 واہ، آپ کی توجہ کو واہ واہ، اس میں اتنی طاقت ہے قبلہ۔ وہ رکے، میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے وہ کہتے ہیں تو آیا کہاں سے ہے؟ میں کہا جی پاکستان سے۔ کرتا کیا ہے؟ میں کہا جی مولا کا چھوٹا سا مداح خان ہوں۔ فقہ کو جانتا ہے؟ فقہ کو میں نے کہا جی 7 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، تقریباً فقہ سے واقف ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک سوال میں تجھ پہ کرتا ہوں، اپنے سوال کا جواب تجھے وہیں ڈھونڈ خود۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، سوال نہیں کیا مولا کے سمے، میرا آج بھی دل کرتا ہے کہ میں جہاں بھی ہے ان کو سلام کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ 50 من دودھ پڑا ہو، 50 من بڑا دودھ ہے، اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے، سمجھدار آزادار تشریف فرمائے، میرے مولا کے خریدار آزادار تشریف فرمائے، جو ہاتھ پچھلے محلے سے بھی اٹھ گئے، اگلے میرے بڑے بھائی بھی بول، ایک قطرہ نجس گر جائے، دعا تو آپ نے دے دی، پہنچ تو آپ گئے، سمجھ تو آپ گئے، لیکن میں جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، میری قیمت نہیں کھا جانی ہے۔ تھوڑا سا مسکرا بھی پڑو گے تو میں سمجھوں گا میری قیمت مجھے آپ نے دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ایک قطرہ نجس گر جائے تو 50 من دودھ کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا جی سارے کا سارا نجس ہے، نہ وہ دعا کے قابل، نہ پینے کے قابل، نہ چھونے کے قابل، بلکہ جس کسی کو لگ جائے وہ کپڑا صاف کرنا پڑے گا۔ ان بندے نے اتنی سرخ آنکھیں نکال لی، مجھے ڈانٹ کر کہتے عجیب بندے پاکستان سے آ جاتے ہو، تمہیں سوال کرنے کا بھی نہیں پتا؟ جب ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 50 من دودھ کو نجس کر سکتا ہے، حسین کے عشق میں آئے ہوئے اس پانی میں طاقت نہیں کہ وہ گناہ دھو کے چل۔ شاباش، نوکر ہو گیا میں تیرے شہر کا، نوکر ہو گیا میں شور کوٹ والے۔ حیدر ہاتھ اونچے ہیں، آپ سلامت رہیں، جو مسکرا رہے ہو کدی دکھی نہ ویکھو، جڑا ہاتھ بلند پہ ہوندا ہے میری مخدومہ تانوں خیرات عطا فرما رہی، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی دعائیں میری مخدومہ قبول فرمائے۔ زمانے کا امام آپ کے گھر پر رحمت، برکت، علم، معرفت، صحت، زندگی کا نزول فرمائے، کبھی محتاج نہ فرمائے میرا مرشد حسین کے صدقے میں آپ کو مولا۔ آپ کو سلام دی، لیکن اس پانی میں اتنی طاقت نہیں کہ زندگی کے گناہ دھو جائے۔ میں نے کہا قبلہ آخری بات ہے جی فضائل کی، میں نے کہا قبلہ میں جا رہا ہوں کربلا، یہیں قم سے بائی روڈ، تو مجھے کوئی کربلا کا واقعہ سنائے تاکہ میری تڑپ میں اضافہ ہو جائے، حسین کی زیارت میں اور میری محبت میں اضافہ ہو جائے، معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک سادہ واقعہ سناتا ہوں اور آپ خود سوچیں، سادہ۔ میں نے کہا جو حکم فرماتا ہے، ہمارے قم کا ایک تاجر تھا، وہ کربلا زیارات پہ گیا، وہاں کربلا جا کر حسین کی شاہی کو دیکھا، کربلا بیٹھ کر اس نے گھر خط لکھا کہ تم آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی، میں جیوندے اپنے کربلا جنت تو واپس نہیں آنا۔ گھر والوں نے مکان بیچا، دکان بیچی، سامان بیچا، وہ بھی کربلا شفٹ ہو گئے۔ حاجی صاحب نے وہیں گھر لے لیا، وہیں کپڑے کی دکان بنا لی، کام شروع کر دیا، رہنا کربلا ہے۔ اب حاجی صاحب کی روٹین ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں،
سخی عباس کا سلام کرتے ہیں، پھر سخی حسین کا سلام کرتے ہیں، پھر اپنی دکان پہ جاتے ہیں، واپسی پہ پھر دکان بند کر کے اسی طرح سلام کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں روزانہ۔ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب گھر سے نکلے تو قصاب، کسائی، گوشت بیچنے والا، اس نے آواز دے دی حاجی صاحب کو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جی حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب آج گوشت بہت اچھا ہے، آپ کے آنے تک بک جائے گا، یہ خرید لو۔ حاجی صاحب نے واہ واہ، 2-2.5 کلو گوشت خریدا، گوشت کا لفافہ ہاتھ میں، اسی طرح سخی عباس کا سلام کیا، اسی طرح سخی حسین کا سلام کیا۔ ہائے ہائے، گھر دکان پہ جا کے حاجی صاحب نے نوکر سے کہا گوشت گھر دے، دعا کری میرے واسطے، انہیں کہا سالن پکا کے بھیجے، گوشت بڑا اچھا مل گیا ہے۔ 2.5-3 گھنٹے گزر گئے، گھر سے سالن ہی نہ آیا۔ حاجی صاحب نے نوکر سے کہا پتہ کرو، سالن نہ آیا۔ نوکر گھر گیا، گھر والوں نے کہا حاجی صاحب کو گھر بھیجو۔ حاجی صاحب گھر پہنچے، بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی عجیب گوشت ہے، پکتا ہی نہیں۔ سمجھدار لوگوں سے ملاقات ہے، عزاداروں سے ملاقات ہے میری۔ عجیب گوشت ہے، 2-2.5-3 گھنٹے ہو گئے اس کو پکا رہے، آگ اثر ہی نہیں کرتی، پک ہی نہیں رہا۔ اچھا، کسائی نے عجیب کام کیا، بھائی گوشت واپس کرو۔ پھر گوشت اٹھایا کسائی کی دکان پہ، عجیب گوشت دیا تو نے مجھے، پکتا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی صاحب سارا بکرا بک گیا ہے، سارے دنیا نے لیا ہے، کسی نے شکایت نہیں کی، یہ 2-2.5 کلو گوشت نہیں پکا، باقی تو کوئی اور بھی تو آتا۔ بحث شروع ہوئی تو دونوں کی آوازیں اونچی ہوئیں۔ اس وقت جو میرے حضرت حسین علیہ السلام کے ذری کا خادم تھا، وہ چلتا چلتا دکان پہ آ گیا، بھی دونوں مولا کے حبدار ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ حاجی صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا کہ یہ گوشت پک نہیں رہا۔ کسائی کہتا ہے جی اور کوئی شکایت لے کے نہیں آیا، حاجی صاحب کا ہی گوشت نہیں پکا، یہ 2 کلو۔ میرے خیال ہے میں اگو آکھنا نہیں پڑنا، تو خود پہنچ جانا۔ حضرت امام حسین کے ذریعے کے خادم فرماتے ہیں صاحب جب آپ نے گوشت خریدا تھا تو گئے کہاں تھے؟ سلام ہے یار، میں نے کہا تھا نا پہنچ جائے گا مجھ سے پہلے۔ حاجی صاحب نے کہا جی گوشت کا لفافہ میرے ہاتھ میں تھا، میں حضرت عباس کا سلام کیا، گوشت میرے ہاتھ میں تھا، پھر اسی طرح حضرت حسین علیہ السلام کے ذریعے کا سلام کیا، گوشت میرے ہاتھ میں تھا، بعد میں گھر بھیجا، ابھی میں واپس آیا ہوں، گوشت پک نہیں رہا۔ مولا کے ذریعے کا خادم کہتے ہیں حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے، پکے گا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جو بکرے کا گوشت حرم حسین کے اندر سے ہو کے باہر آ جائے اس پہ دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یہ نہیں پکے گا۔ اتنی ساری بات ہے جو بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم سے جھگڑی جا رہے ہیں۔ بکرے کا گوشت حرم حسین سے ہو کے آ جائے اس پہ دنیا کی آگ حرام ہے، اور مولوی جس دل میں حسین ہے اس میں جہنم کیسے؟ وہ کیسے جلے گا جا کر آگ میں؟ اللہ نے اس کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس معیار پہ مجلس ٹر گئی ہے، میں صدقے ہو جاؤں جی۔ فضائل اور مصائب جدڑ اکٹھا ہو جاوے نا، آپ واہ واہ بھی کرتے رہے اور رو بھی رہے ہیں، تو وہ پردے والی مخدومہ ڈھیر ساری راضی ہوتی ہے کہ جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے پھر جو مانگو وہ عطا کر دیتی ہے۔ بی بی بہت گناہگار لوگ ہیں ہم، بی بی تیرے اپنے سخی حسین بھائی کا واسطہ ان عزاداروں کو، بانیوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، بی بی ان کو کسی چیز کی کمی نہ دیں، ہر شر سے محفوظ رکھنا، ہر عزادار کی حفاظت فرمانا۔ کون سا درد ہے جو آپ کو یاد نہیں؟ آپ تو حسین کا نام سن کے رو پڑے ہیں، آپ تو حسین کا معجزہ سن کے رو پڑے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، چلو تیرا حکم ہے تو 2 جملے پڑھ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، آجو سیدہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سید عمران ادر کاظمی صاحب، مولا زندگی صحت سلامتی رکھے۔
उम्मे कुलसूम लाहौर वाली बीबी, जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम तो सिरहाने बैठ गई, जनाब रुकैया सैयदा के पांव की तरफ। सबसे पहले अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब बोली, अगर है कर दिए तो खैरात मिल गई आपको, अब खैरात संभालना आपका काम है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना मैंने, वो भी एक बच्चे का हुक्म है तो उसकी फरमाइश नहीं टालनी चाहिए हुक्म। सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया बोली, अम्मा मैं तेरी कब्र पे वादा करके जा रही हूं, तेरे हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, अम्मा मेहमान दूंगी, बेटों के कुर्बान करूंगी, अपने भाई कुर्बान करूंगी कि तेरा हुसैन बच जाए। अगर अम्मा इन चीजों के देने से भी ना बचाना फिर तेरी कब्र पर वादा है सर की चादर भी दे दूंगी। वाह 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 वाह। जिन्हें है कीती है जनाब ज़ैनब राजी होवे तो है निकल दिए। 2 मिनट है करनी जरूर है। और वे याद रखना हजरत, मैं एक जुमला अपनी जबान च आखा जी, जुमले दर्द नहीं बने उर्दू में। हजरत मुस्लिम और जनाब मुस्लिम के पुत्रां दा जदन भी कोई जाकिर खतीब आलिम गुरबत पढ़े ना जिस मजलिस च कोशिश की करो, थक भी गए हो वो एक बारी है उच्ची कर लिया करो। पूछो क्यों? इस वास्ते कि ठीक है हुसैन गरीब है, लेकिन 11 मुहर्रम वाले दिन हुसैन की लाश ते एक एक वैन भैणा कीता है, एक एक वैन धिया कीता है। हाथ सिर ते मार या ना मार तेरी मर्जी है। मुस्लिम ते ओदे पुत्तर ओ गरीब हैं जिन्हां दी लाश ते ना कोई भैन वैन करन वाली है, जिन्हां दी लाश ते ना कोई धी वैन करन वाली है। एक बारी है कर देना, तू भी मेरा पुत्र सामने बैठे, मौला तुझे जिंदगी दे। हौसला हौसला हौसला, गर्मी ढेर सारी है। फिर लाइट चली गई है यार, मोमना तंग भी नहीं करना, नौकर हो गया जी। तो जरूर है करनी है, जदन ही कोई पड़े, इन्हीं कि मेरे वक्त। फिर जनाब कुलसूम बोली बीबी की मजार पर, अम्मा हुण है वाजिब हो गई फिर जी। अम्मा जी मेरा बेटा, अम्मा ज़ैनब को बेटों के मान है, कुलसूम के पास बेटा नहीं है, लेकिन अम्मा ये तेरी कब्र पे वादा है, करबला जाकर ना चादर मैं ज़ैनब से भी पहले दूंगी। क्या फायदा तेरे हाथ दा जड़े जवान इंज करके बैठे हैं, पिछे पिछे बैठा करो जिन्होंने रोवन दा वल ना आंदा होवे, अगले अगले महल्ले च ना बैठा करो, इन्हां दी इबादत खराब हो जाती है। मेरा पुत्र तुसीं बच्चे हो। जदान दोनों सैयदजादियां चुप हुई ना, लाहौर वाली बीबी ने अपनी पेशानी सैयदा की मजार पे रखी, हाथ बांधकर बीबी कहती है, अम्मा मेरा बेटियों वाला दावा तो नहीं है, मैं तो कनीजों वाली बात करूंगी। हाय कर न कर तेरी मर्जी है। सैयदा की मजार हिलने लग गई जनाब रुकैया की बात सुन के। जनाब रुकैया कहती, अम्मा ज़ैनब बेटे देगी मगर करबला जाके, कुलसूम भी चादर देगी मगर करबला जाके। अम्मा मैं वो वादा करके जा रही हूं, मैं करबला पहुंचूंगी नहीं, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। वाह 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 वाह। इस मौसम में तेरी है तो मैं पुत्र मार देवा, तोड़े चेहरे तो मैं कुर्बान हो जावा, जेरे सिर ते हाथ मारन लग गए। जैसे हाथ आला दे ते जवान एक बार सिर ते मार ले, तकलीफ कर ले, ताकि लाहौर वाली बीबी हमारे पुरसे की गवाह बन जाए। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला 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 हौसला। एक जुमला सैयद के हवाले मिंबर, माफी देना ढेर नहीं पढ़ सकता मैं साहब। 9 ज़िलहज को शहादत है हजरत मुस्लिम की। 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम तक 30 दिन बनते हैं। 10 मुहर्रम 31 दिन, 11 मुहर्रम 32 दिन, 12 मुहर्रम 33 दिन। हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद 33 दिन के बाद सैयदजादियां कूफे पहुंची हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बेटी थी ना जनाब हमीदा खातून, हमीदा खातून को बाबा के साथ बड़ा प्यार था और हजरत मुस्लिम को भी बेटी के साथ बड़ा लगाव था। जब 2 मुहर्रम को 9 ज़िलहज को मुस्लिम मारे गए, इधर वाले भी थोड़ी है कर दे अजय। 2 मुहर्रम को जब करबला काफिला पहुंचा ना तेरे गरीब मुर्शिद हुसैन का, हजरत मुस्लिम की बेटी जनाब हमीदा ने जनाब रुकैया अपनी अम्मा से कहा, अम्मा
मामू ना कहीं जंगल में आ गए, अब जहां भी बाबा मेरे होंगे ना वो जरूर आ जाएंगे। हाय हाय हाय। 2 मुहर्रम गुजर गई, हमीदा रास्ता देखती रही, हजरत मुस्लिम ना आए। कोई है बंदा जो पत्थर ना हो यहां पर? 3 4 5 6 हजरत मुस्लिम ना आए। हुण उठो तुसी मेरे वड्डे हो, दुआ करो या मैं मर जावा, ये सारे है करन। जब आया ना 7 मुहर्रम का दिन, ये पूरी करबला का बहुत बड़ा जुल्म का दिन चढ़ा। पूछो जाफर की भी जुल्म का दिन चढ़ा, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? दुनिया के जानवर पानी पीते रहे, हुसैन की 4 साल की बेटी पानी ढूंढती रही। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। एक बार तुहाडे सीने दे उत्ते मैं बोसे देवां जेड़े सीने ते हाथ मार के बिहाई कर दे। तुहाडे सिर दी मौला खैर करे जेड़े सिर ते हाथ मार पे कर दे। माता मेरे गरीबां दा। जनाब हमीदा खातून ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मामू बड़े मजलूमियत में है, आज बाबा जरूर आ जाएंगे। 7 दिन गुजर गया, मुस्लिम ना आए। 8 गुजर गई, मुस्लिम ना आए। 9 गुजर गई, हजरत मुस्लिम ना आए। हमीदा राह देखती रही। 10 मुहर्रम को दिन चढ़ा, अकबर ने अजान दी, हजरत मुस्लिम ना आए। थोड़ी देर के बाद इसी मुअज्जिन की हुसैन ने लाश उठाई, मुस्लिम ना आए। तो है नहीं पी निकलती, शक्ल ही बना लो। कासिम के टुकड़े हो गए, हजरत मुस्लिम ना आए। असगर का तीर हुसैन निकाल लिया, मुस्लिम ना आए। खुद 13 ज़रबों से हजरत हुसैन शहीद हो गए, मुस्लिम ना आए। एक वाकया ऐसा हुआ करबला में कि जनाब हमीदा जिसे बाबा से प्यार बड़ा था, ऊंची आवाज में अपनी अम्मा से बीबी हमीदा कहती है, अम्मा अब अगर बाबा आ भी गया ना, अम्मा मुझे ना कहना, मैंने बाबा से बोलना नहीं है। बेटी हुसैन की 13 ज़रबों तक तू देखती रही, अब क्या हो गया जो नहीं बोलना? बीबी कहती है, अम्मा अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी। वो देख 9 लाख कुत्ते के सामने शिमर ने बीबी ज़ैनब की चादर पे हाथ डाला। अल्लाह कहो तो बस कर दो यार, बस कर दो यार, मेरा बेटा बस कर दो। आपको खैरात मिल रही है और आपकी खैरात की वजह से मैं आपको तंग ना करूं, हौसला करना जी। 33 दिन के बाद वादा कर दिया, मां मैं बाबा से नहीं बोलूंगी। और उठो मैनू पत्थर मार दो या दुआ करो मैनू मौत आ जाए, ना मैं होवा ना मैं सैदा ते दर्द पढ़ा। ना पढ़िए तो बीबी नाराज होती है, पढ़िए तो तेरे दिल की नरमी तो डर लग जाए। 33 दिन के बाद जब लुटा हुआ काफिला कूफा के सदर बाजार के दरवाजे पे पहुंचा ना, जनाब हमीदा ने देखा एक लाश है जो दरवाजे पे लटकी हुई है। सज्जाद को देख कर कहती है, सज्जाद भाई ये कौन गरीब है? सज्जाद कहता है, हमीदा तेरी आमदन खैर की हो, तेरा बाबा मुस्लिम है। तड़प तड़प के कहती है, बाबा तू तो मजबूर था। कोई है जवान इधर बैठा जो सर पे हाथ मार ले, या मुंह थल्ले कर लो, चुटिया अखा काट के मसाहब में ना बैठे करो। ये कोई पागल नहीं है जो मातम कर रहे हैं। खत्म होगी पढ़ाई। 9 मुहर्रम को हुसैन को पता चला मेरा मुस्लिम मारा गया। अकेले बैठ के साल वो अकेले बैठ के हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत मुस्लिम को बहुत रोए। बिलातशबी जब रोने से थोड़ा आफाका हुआ, तसल्ली हुई, अपनी अब्बा से आंखें साफ की अकबर के बाबा ने। बिलातशबी सीधा पहुंचे जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में। जुमलाते ही थी हैवी शोरकोट। शोरकोट जी में अदब सुन दे कौन सुनेगा? ये हथ बनी खलोता। भाई के चेहरे को देखा मेरी मखदूमा ने, उठी मुसल्ले से, हुसैन तुझे पता है मैं तेरे चेहरे की आशिक हूं। हुसैन तेरी रोई आंखें बहन से छुप नहीं सकती। सुगरा रुला रही है, बाप की मामा अम्मा की कब्र याद आ गई, नाने का रोजा याद आया, माँ की हवेली। नहीं ज़ैनब क्यों रोता है? कहते ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो। मुस्लिम कूफे मारा गया है,
واہ واہ تیری ہے پھر نکل آئی ہے، پھر کتنی راضی ہے تو کہ جناب زینب نے لیا۔ دو ہستیاں جناب زینب کے خیمے میں اور بھی ہیں، ایک جناب فضا، ایک 4 سال کی معصوم سکینہ۔ یہ ذہن میں رہے، جب رونے سے آفاقہ ہوا حسین نے اپنی آنکھیں صاف کی، عالیہ نے تطہیر کے برقعے سے اپنا چہرہ، فضا بی بی نے آنکھیں صاف کی، معصومہ چپ ہوئی۔ حسین کہتے ہیں اما فضا ایک کام کر، یہ میری بہن رقیہ کا خیمہ ہے نا، وہاں تک چلی جاؤ۔ حسین سے فرماتے ہیں جو مسلم کی بیٹی ہے نا آتقا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جناب فضا آتقا کو اٹھا کر ماموں کے پاس لے، مجھے دیکھتے ہیں نا جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، حسین نے بیٹی کو جھولی میں بٹھایا، جناب آتقا کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد حسین فرماتے ہیں زینب بہن میں صدقے جاؤں گی، وہ جب مدینے سے چلے تھے تو کچھ یمنی دور دیے تھے میں نے آپ کو۔ واہ 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 شور کوٹوا۔ ہاں حسین میرے تبرکات والے صندوق میں محفوظ ہے۔ شبیر فرماتے ہیں آج ان جرم میں سے ایک جوڑی کی ضرورت پڑ گئی ہے، تھک گئے نا۔ بی بی عالیہ نے حسین والا کو در دیے، شبیر نے دور اٹھا کر جناب آتقا کے گوشواروں میں پہنائے، گوشواروں میں پہنا کر پیار کرنا شروع کیا۔ آخر آل محمد کے گھر کی بیٹی تھی، کوئی مرد ہی جانور، ماموں کے پیار کو سمجھی، یوں ماموں کو دیکھ کر کہتے ماموں آپ کا پیار تو کرتا ہے میں یتیم تو نہیں ہوں۔ یہاں تو ہو گئے ذرا حضرت مسلم کی غربت واسطے سینے پہ پڑ گئے۔ حسین بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتے ختم ہو گئی، 1 سیکنڈ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا، یہ ذہن میں رہے جو ہے کر رہے ہو کہ جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے آنکھوں کے ساتھ۔ جب حسین نے کہا نا ہاں آپ کا بیٹا تیرا بابا کوفے میں مارا گیا، ماموں کو دیکھ کر کہتی ہاں ماموں میرا بابا مارے گئے، آپ مجھے دور پہنا رہے ہیں۔ حسین فرماتے بیٹا ہم عرب والوں کا رواج ہے کہ جس بیٹی کا بابا مارا جائے ہم عرب والے اسے دور پہناتے ہیں۔ ابھی بھی جو بیٹھے ہو مدنی ہو، 4 سال کی معصوم سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس بچی کا بابا مارا جائے اسے دور پہنائے جاتے ہیں۔ جب شام غریبوں کو کتے شمے نے معصومہ کے دوروں میں ہاتھ ڈالا تو سکینہ کہتی ہے بابا وہ میرے دور چھینے گئے۔ سامعین محترم تشریف رکھیے گا، دعا ہے بانیان مجلس آزاد ہے پر خلوص انتظام صفے